الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر آپ دنیا کے اکثر لوگوں کی باتیں ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں. وہ محض خیالات کی پیروی کرتے ہیں اور وہ محض کیا سی باتیں ہیں. قرآن کریم میں انسانی ضرورت کے ہر حصے پر بیان فرمایا گیا ہے. صحیح اور غلط کی پہچان ارشاد فرمائی گئی ہے. جہاں صراط مستقیم ارشاد فرمائی گئی ہے وہاں وہ پہلو بھی جن سے اجتناب ضروری ہے وہ حصے بھی بیان فرمائے گئے. پھر بات یہیں ختم نہیں ہوتی. اقوام سابقہ کی روش اور اس کے نتائج بیان فرمائے جاتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس بھی حق اسی طرح پہنچا اور حق و باطل کی تفریق انہیں بھی بیان فرمائی گئی. اللہ کریم کے انبیاء اور رسول نے حق ادا فرمایا دعوت حق کا. پھر ان کے نتائج کہ جس روش کو انہوں نے اختیار کیا وہ بیان فرمائے گئے ہیں. اور پھر بات اسی پر نہیں رکتی. جو مخاطب ہے اس کا نہ صرف زندگی کا پہلو بلکہ جس روش کو وہ اختیار کر رہا ہے یا کیے جا رہا ہے اس کے نتائج اور اخروی حدوں تک ایک حصہ نتیجے کا اس عارضی فانی جہان میں، لیکن جو اصل نتائج مرتب ہوں گے اور جو دوامی کیفیت کے حامل ہوں گے وہ اخروی حیات سے متعلق ہے. اب اس آیہ کریمہ میں جو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر آپ دنیا کے اکثر لوگوں کی باتیں ماننے لگیں تو آپ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں. آج جب ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، اپنے معمولات کو دیکھتے ہیں اور خصوصاً بحیثیت مسلمان، تو بے شمار بحث آتی ہے کہ اسلام دنیا کی زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ممالک جہاں تک چلے جائیں وہاں وہ محکومی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، چاہے وہ ظاہراً ہے یا نہیں لیکن حقیقت میں ایک محکومی ہے، چونکہ ان کا انحصار غیر مسلم قوتوں پر ہے. تو یہ سوال کرنے والا کہ ایسا کیوں ہے یہ نہیں سوچتا کہ جس انداز زندگی کو قرآن کریم تعلیم دے رہا ہے اس کے ساتھ ہم کتنا نبھا کر رہے ہیں، ہماری وہاں جو وفا ہے وہ کس درجے کی ہے. اس آیہ کریمہ کو اگر آپ عمومی اپنے نظام حکومت پر لاگو کر دیکھیں تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ ملک میں وہ جو اکثریت کی رائے ہے، ملک کا نظام اس کے ہاتھ میں ہو جس کے ساتھ اکثریت رائے شامل ہو. اب جب ہم کثرت رائے کی بات کرتے ہیں تو ضرورت ہوتی ہے کہ بنیادی طور پر صحیح اور غلط یہ حصے طے ہوں، اس کے بعد پھر رائے کی بات آتی ہے. لیکن غلط اور صحیح کی بحث
میں جائے بغیر ہی ہم کثرت رائے پر اکتفا کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے نظام حکومت میں یا نظام جمہوریت میں ہمارے ہاں جسے کثرت رائے کہا جاتا ہے اس میں بھی کثرت بھی نہیں ہے۔ اگر کثرت رائے کا وزن صحیح اور غلط کی پہچان ہو تو پوری دنیا جو ہے یہ کفر کی ظلمتوں میں ڈوب چکی تھی۔ مکہ مکرمہ اللہ کریم نے اس شہر کو بزرگی عطا فرمائی ہے، اس کے پہاڑوں کو شاعر بیان فرمایا، نشانیاں بیان فرمائیں اسلام کی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے اور جب تک اللہ کریم کو منظور ہے اس عالم آب و گل کی حیات تب تک یہ مرکزیت جو بیت اللہ شریف کی ہے رب کائنات نے یہاں پسند فرمائی۔ اس کی بحث اور اس کی باریکی میں جائے بغیر جو موضوع یا جو بات یا جو گزارش میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ برگزیدہ شہر اتنا اس میں کفر پھیل چکا تھا، کوئی ایک ذات ایسی نہیں تھی جو حق بیان کر سکتی یا حق کی نشاندہی کر سکتی ما سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس بابرکت شہر میں دوبارہ وہ ابتدا فرمائی کہ جس مقصد کے لیے اللہ کریم نے اس شہر کو پسند فرمایا تھا۔ رب کائنات نے تجلیات ذاتی کا محور اس شہر کو بنایا۔ اب وہاں بیت اللہ موجود ہے، کوئی کیا کر رہے، اللہ کریم کا جو نظم ہے اس میں دخل تو نہیں کر سکتا۔ تو ظاہر میں جو تعفن تھا اس کی صفائی کا بھی سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عند اللہ تو بیت اللہ تھا، ظاہراً اگر جگہ پر معدوم عمارت تھی لیکن وہ جگہ وہ مرکز تو رب کائنات نے پسند فرمایا تھا، اس کی جو حیثیت اور اس میں جو برکات ہیں وہ تو ایسی چلی آ رہی ہیں جب سے اللہ نے پسند فرمایا۔ اب کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو حق بول رہا ہو سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد حق نے ایسا چیرا کہ جس قرآن کریم سراجم منیرا بیان فرماتا ہے کہ سورج کی بھی وہ کیفیت جو پوری آب و تاب سے چمک اٹھے۔ اب اگر آپ کثرت رائے کو دیکھیں تو ایک طرف ایک ذات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس حق کے انکار میں عددی حصوں کو اگر آپ شمار کریں تو کیا آتا ہے، کثیر تعداد دوسری طرف آتی۔ پھر اسی معاملے کو لے کر آپ جہاد کے پہلوؤں تک چلے جائیں، اگر کثرت رائے کی بات ماننی جاتی تو پھر کیا غزوہ بدر برپا ہوتا؟ اس کثرت رائے کی طرف کیا اللہ جل شانہ نے اپنے فرشتے اتارے، یا قرآن کریم شہادت دیتا ہے کہ اس کثرت رائے میں شیطان تھا، مجسم شیطان بھی تھا، اور جب اللہ کے فرشتے نازل ہو رہے تھے تو وہ بھاگتے ہوئے اس نے کہا کہ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، وہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تو جب ہم اپنے نظام حکومت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بنیادی طور پر جس موضوع یا جس بات پر رائے لی جا رہی ہے وہ بات کیا ہے، اور جو رائے دے رہا ہے وہ کیا ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے۔
اسلام سے پہلے معلوم دنیا کی تاریخ میں کہیں کسی قسم کی کوئی جمہوریت کا کوئی شائبہ بھی نہیں ملتا. طاقت تھی، طاقت کے بل بوتے پر اکثر شخصی حکومتیں تھیں، شہنشاہیت تھی، بادشاہت تھی. وہی قانون ہوتا تھا جو بادشاہ کو پسند آتا یا جو وہ بول دیتا. اب جب ہم اپنے نظم و نسق کو دیکھتے ہیں معزز خواتین و حضرات، تو بجائے ایک اپنے اندر تلخی پیدا کرنے کے ایک اطمینان بخش کیفیت کے ساتھ اپنے حالات کا جائزہ لیں، جو کہ ضروری ہے. جس طرح کی پریشانیوں میں، مسائل میں، مصائب میں ہم گر چکے ہیں، جو باہم تفریق کا شکار ہو چکے ہیں، جو آمد النار اور وہ لوگ جن کے پاس اختیار ہے، یعنی صاحب اختیار، جو ان میں فاصلے اور تلخیاں بڑھ چکی ہیں، اس سارے کا حل اسی میں ہے کہ ہم واپس پلٹ کر اپنے جو نظم و نسق ہے اس کو دیکھیں. اب جب کثرت رائے کی بات آتی ہے تو قرآن کریم جو بیان فرما رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ حق پر نہیں ہوں گے اور آپ کثرت لیں گے تو اس کثرت کی جو پیروی ہے وہ گمراہ کرے گی. اب جب کوئی حصہ گمراہی کی طرف، کوئی معاشرہ گمراہی کی طرف جائے گا، وہ روش اختیار کرے گا جو گمراہ کن ہے، تو نتائج صالح بھی نہیں ہوں گے اور سکون والے اور سکھ والے بھی نہیں ہوں گے، تکلیف دہ. اب اسلام نے جمہوریت کو متعارف کرایا. جس شعبے سے متعلق رائے لی جا رہی ہے اس شعبے کے ماہر رائے دیتے ہیں. یہ ایک عمومی اصول ہے. کسی مریض کا اگر آپریشن کرنے جا رہے ہیں، اس کے دل کا مرض ہے، عارضہ ہے اسے قلب کا، تو اس سے متعلق وہی ڈاکٹر، وہی لوگ جو اس شعبے کے ماہر ہوں گے، انہی کا بینچ بنے گا، انہی کی رائے ہوگی. انہی کی رائے لینا درست بھی ہے، درست سمجھی جائے گی. اسی طرح کہیں تعمیر ہے تو جو لوگ انجینئر ہیں اس شعبے کے، ان کی رائے مقدم ہوگی اور انہی کی رائے لی جائے گی. اب جب ہم نظام حکومت کی طرف آتے ہیں تو نظام حکومت میں ایک وہ بندہ جس کی ساری عمر قوانین کے اطلاق میں یا ان قوانین کے اظہار میں یا ان قوانین کی کمی بیشی کی جو بھی حصے ہیں جس کے ذمہ وکلاء ہیں، جج صاحبان ہیں، جسٹس صاحبان ہیں، سپریم کورٹ کے جو ہمارے چیف جسٹس بنتے ہیں جا کر، یہ ساری زندگی لگتی ہے اور وہاں پہنچتے ہیں. اب جو قانون کی باریکی وہ جانتے ہیں وہ شاید میں نہیں جانتا. اور اسی بات کو اگر آپ مجھ سے آگے لے جائیں، ہمارا وہ بھائی، ہمارے قوم کا اور ہمارے وجود کا وہ حصہ جسے معاشرے نے پڑھنے لکھنے کا موقع نہیں دیا، جسے ہمارے نظم و نسق نے معاشی طور پر وہ سہولتیں میسر نہیں ہوئیں، اسے نہ دیں جس سے وہ معاشی طور پر مستحکم ہو، وہ صبح مال مویشی لیتا ہے اور جنگل میں چلا جاتا ہے اور یہی اس کی روزی کا سبب ہے. اور جب وہ پلٹتا ہے تو دن ڈھل چکا ہوتا ہے. اسے کیا معلوم ملک میں کیا ہوا، ملک کا ممالک کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں کہاں کیا خرابی ہے، اسے کیا معلوم. اور جو نظم و نسق میں ذمہ داران ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، آپ اس کی زندگی کا جائزہ لیں. اسے فرصت ہی نہیں ہے اپنے مال مویشی کے سنبھالنے سے. اسی طرح بے شمار زندگی کی مثالیں دی جا سکتی ہیں. اب وہ ہمارا بھائی ہے، ہماری قوم ہے، ہمارے وجود کا حصہ ہے، پاکستان کی ایک اکائی ہے، بحیثیت مسلمان ہمارا دینی بھائی ہے. اخوت اسلامی ہمیں ایک تسبیح کے دانوں کی طرح پروتی ہے، لیکن کیا اس کی دسترس اس حصے پر اس درجے کی ہے کہ وہ ملک کی جو نظم و نسق ہے اس پر فیصلہ دے سکے؟
سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ تو وہ کون سا کرائٹیریا ہو، وہ کون سے پہلو ہوں جو صاحب الرائے کی حیثیت اور کیفیت دی جا سکے؟ تو کیا سی ایس ایس کے امتحان کے لیے کوالیفیکیشن بنائی جا سکتی ہے؟ آئی ایس ایس بی کے لیے کوالیفیکیشن بنائی جا سکتی ہے؟ صوبائی جو آفیسرز ہیں ان کے لیے کوالیفیکیشن بنائی جا سکتی ہے؟ ٹیچر بھرتی ہونے کے لیے کوالیفیکیشن بنائی جا سکتی ہے؟ حتیٰ کلاس 4 جو چوکیداری ہے اس کے لیے بھی کچھ کوالیفیکیشنز درکار ہوتی ہیں. کچھ حصے اس کے پاس ڈومیسائل ہے کہ نہیں ہے، اس کے پاس شناختی کارڈ سے ڈومیسائل تک اس کے کاغذ پورے ہیں کہ نہیں پورے، جب وقت تھا اس وقت میں اس نے درخواست دی کہ نہیں دی، نشست کتنی ہے اور وہ کہاں سے تعلق ہے. کتنے پہلو ہیں ایک اس بندے کے لیے جس نے صرف دروازہ کھولنا ہے اور دروازہ بند کرنا ہے. تو جب ہم اپنے پورے نظام حکومت کو ترتیب دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا صاحب رائے ہوں اور جو میں سمجھ رہا ہوں یہ حتمی باتیں نہیں. حتمی باتیں وہ ہیں جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی جو مدینہ المنورہ میں ابتدا فرمائی نظم و نسق کی، اسے دنیا کی تاریخ سے کوئی ہلا نہیں سکتا. ساری مخالفت کے باوجود، ساری ہماری مسلمانوں کی آج کی انحطاط کے باوجود، مورخ اگر غیر مسلم بھی ہے رد نہیں کر سکتا. اب کون کہے کہ آج بار دن نہیں ہے؟ اس وقت جو مرضی نون میم جیم ڈالتے رہو، ماننا پڑے گا کہ اس وقت جو ہے دن ہے. اب جب وہ بات آئے گی تو پھر ضروری ہے کہ جہاں ہمارے ذمہ داران چیزوں کے تعین کرتے ہیں ان حصوں کو بھی متعین کیا جائے. اب اس میں جب صاحب الرائے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر عامت الناس کے پاس بات جائے. کیوں حق کے رائے دہی کسی سے لی جائے، لیکن انہیں صحیح فیصلہ کرنے کے موقع اور انداز مہیا کرنا بھی تو ایک ذمہ داری. اب جب ہم صرف اس بات پر زور دیتے ہیں کثرت رائے، جو کہ ہمارے نظام میں کثرت رائے بھی نہیں ہے، تو پھر نتائج ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جو جس شعبے پر جن کا اختیار ہے وہ اس شعبے کے ماہر ہی نہیں ہوتے. اب ایک سادہ سی بات عرض کرتا ہوں. بحثیت دینی عالم کے بڑا اعلیٰ حصہ ہے کہ اللہ کریم کسی کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ دین کو اس درجے کا حاصل کرے کہ اللہ کی مخلوق کو دین سے آشنائی کا سبب بنے. یہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان. لیکن جتنا بڑا عالم بھی ہو، اسے کہیں ایک مریض ہے اس کا آپریشن کر دو، کیا وہ اس کا آپریشن کر لے گا؟ یا اس بات کو کوئی معیوب سمجھے گا؟ وہ سمجھا جائے گا کہ وہ یہ اس کا شعبہ ہی نہیں ہے. اسی طرح جو ہمارے ملک کا نظم و نسق ہے، اس کو اگر ہم زیر بحث نہیں لائیں گے، ہم اس کے تعین جو درست ہیں ان کا ادراک اور اس پر عمل نہیں کریں گے تو نتائج پھر ہم ہی نے بھگتنے ہیں نا جی. پھر جس کے پاس اقتدار آ جائے گا وہ کہے گا کہ ہاں ہاں خبردار اس کے بارے کوئی بات کرو، اور جو پس رہا ہوگا وہ چیختا رہے. تو یہاں جو پہلو ارشاد فرمایا گیا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کثیر تعداد تھی جو حق کے مخالف تھی. اب اس کثرت رائے کی جو اظہار ہے اس کی بنیاد غلط تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ میرے حبیب، ان کی کثرت غلط بات کے صحیح ہونے کی نشانی نہیں ہے. غلط غلط ہے، صحیح صحیح ہے. اور اس غلط رائے کا جو ماننا ہے یہ گمراہی، یہ اصول ہے. اگر آج ہم اسی طرح کر رہے ہوں گے تو ہم گمراہی میں جا رہے ہوں. نتائج وہ ہوں گے جو گمراہی کے. پھر جو اس سے پہلی آیت کریمہ ہے جس میں پچھلے جمعۃ المبارک میں تلاوت کرنا نصیب ہوا، لیکن اس کی تفسیر پوری بیان نہیں ہو سکی تھی، وقت محدود تھا.
تو ارشاد باری تعالیٰ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور آپ کے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، ربک وہ ذات جو مخلوق کی ہر ضرورت، ہر لحظے پوری فرما رہی ہے۔ ہر ضرورت کو پوری فرمانے والی ذات جو حصہ عطا فرما رہی ہے کسی پہلو کا بھی، وہ اس مخلوق کی ضرورت پوری کرنے کا سبب ہے۔ اب اس میں جو بنیاد ہے صدق، یہ جو صدقاً بیان فرمایا گیا، سچائی سب سے بنیادی بات ہے درست سمت پر جانے کے لیے، سچائی۔ اب جب ہم سچائی پر بحث کرتے ہیں اور فریقین کا موقف سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں دونوں جو آپس میں کسی مسئلے پر جھگڑ رہے ہوتے ہیں، دونوں اپنے آپ کو سچا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ان کے دعوے پر کسی نے کہا کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو، حقائق دیکھے جاتے ہیں، قانون دیکھا جاتا ہے، اخلاقیات دیکھی جاتے ہیں، واقعات دیکھے جاتے ہیں، پھر موقف کو تولا جاتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ تو جب بات سچی کی آئے گی تو سچی اور حق بات ہے ہی وہ جو رب کائنات نے بیان فرمائی، عطا فرمائی، چونکہ وہ ہر ضرورت پوری فرمانے والا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ، وہ تو تمہاری ہر ضرورت پوری فرماتا ہے۔ اس کا احسان ہے، جس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں چاہیے، اسے چاہیے۔ وہ مخلوق ہے، اللہ کریم کی ذات خالق ہے، اور خالق جو بیان فرما رہا ہے جو مخلوق کی ضرورت پوری ہو رہی ہے وہ بنیادی طور پر سچ ہے، صدقاً سچ ہے۔ اب سچ کی جب بات آتی ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے؟ کیا اس میں جھول ہوتی ہے؟ کیا وہ کسی کے فائدے کے لیے اور کسی کے نقصان کے لیے بات ہوتی ہے؟ نہیں، صدقاً وعدلا، سچی اور انصاف پر پوری اترنے والی بات۔ اب سچائی کی جب تول آئے گی اور اس کی پیمائش آئے گی تو معزز سامعین کرام وہ انصاف پر پوری اترے گی، اس میں جھول نہیں آئے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ سچ کسی کے ساتھ زیادتی کرے اور کسی کے ساتھ جو ہے اس کا فائدہ کرے، ایسا نہیں ہو۔ انصاف ہوگا، انصاف کے مطابق جس کا جو حق ہے اس کو وہ اس کا حق ملے گا، زیادتی نہیں ہوگی۔ اور نشانی سچائی کی دیکھیں متصل حصے ہیں، صدقاً وعدلا، متصل حصے ہیں کہ انصاف میں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں۔ پھر دوسرا حصہ لا مبدل لکلماتہ، اس میں جھول نہیں آئے گی۔ اسی کو آپ اگر دیکھیں تو یہ جو 14-15 صدیاں سادہ سی بات ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ، بات ختم، اس سے آگے بحث ہی کوئی نہیں۔ اور جو باہر اسے بیٹھا دیکھنا چاہتا ہے یا جو دائرہ اسلام میں اس کمزوری پر پہنچ چکا ہے کہ شہادتیں دیکھتا ہے تو یہ صدیاں اس کو شہادت نہیں دے رہی۔ یہ شاہد نہیں ہے کہ جہاں جو اصول اسلام کا ہے، ایمانیات سے لے کر عبادات اور عبادات سے معاملات تک کہیں جھول نہیں ہے۔ اسلام کے ہر حکم پر عمل کرتے ہوئے یہ محسوس تک ہوتا ہے، ایک تو نافذ ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، احساس تک، نیا خانے تک اس کا حق ہونا جو ہے اس کا ادراک ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اصول اسے زمانوں کی قید نہیں ہے، اس پر قوموں کا اطلاق نہیں ہے، اس پر کسی وقت اور کسی خاص موقع کا اطلاق نہیں ہے۔ جہاں جو بیان فرمایا گیا ہے ہمہ وقت ہر قوم، عرب و عجم، ہر زمانے کے لیے روز محشر تک اگر کسی کو
حق کی تلاش ہے، متلاشی کے لیے حق یہی ہے، اور منصف یا انصاف کے پہلوؤں پر بحث آئے گی تو منصف بھی یہی ہے، انصاف بھی یہی ہے۔ اس کے بعد جہاں جہاں جو تجاوز ہوگا وہ نقصان ہوگا، وہ تلخی ہوگی، وہ درد اور تکلیف دے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کلام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نا، فیصلہ بیان فرمایا، لا مبدل، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ بڑا بڑا لوگوں نے زور لگا، قرآن کریم کی تحریف سے لے کر اصول جو نافذ، ہر پہلو میں لوگوں نے زور لگایا، کوئی نہیں چھیڑ سکتا، تبدیل کیا نہیں جا سکتا، کر سکتا کوئی نہیں۔ اس میں ہم جیسے خطاکار گناہگاروں کا کمال نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے اسلام کو سنبھال رکھا ہے۔ رب کائنات بیان فرما رہا، لا مبدل لکلمات، اس کی کسی بات میں کوئی ذرے کی جو ہے کمی بیشی کوئی نہیں کر سکتا۔ جو اصول اللہ کریم نے بیان فرمائے ہیں وہ درست ہیں۔ کیوں؟ رب ہر ضرورت پوری فرما رہا ہے، اس نے تمہاری ضرورت کو پورا فرمایا ہے، تمہارے لیے بہتر حصے اور بہتر رائے منتخب فرمائی ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ جو میں عرض کر رہا ہوں اسے سن رہا ہے۔ آپ جو میرے روبرو بیٹھے ہیں، یا ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، خواتین و حضرات، وہ کیسے سن رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں، اس پیغام کو کیسے سمجھ رہے ہیں، اس میں غلطی لگ سکتی ہے۔ لیکن جو میں بول رہا ہوں وہاں کوئی غلطی نہیں، کیونکہ اس کی ذات سن رہی ہے۔ وہ سمیع، سننے والا ہے، اور اس کا سننا وہ ایسا سننا ہے کہ کلام یا آواز بعد کی بات ہے، نہا خانے سے۔ میں کس نیت سے یہ کلام کر رہا ہوں وہ جانتا ہے، آج نہیں جانتا، ازل سے جانتا، میں تو تھا نہیں۔ تخلیق بعد میں فرمایا کہ وہ پہلے جانتا ہے، سنتا اور جانتا۔ وہ السمیع العلیم، کہیں کوئی شے ایسی نہیں جو اس کی ذات سے باہر۔ اب جو ہم کر رہے ہیں، جس انداز زندگی کو ہم اپنا رہے ہیں، اور جتنا بھی غلط کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہے کہ نہیں خیر ہے میں درست کر رہا ہوں، یا جواز دیتا نا، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے، وہ جانتا ہے، اور اس کے بتائے گئے رستے اور حق کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ جو اصول اس نے عطا فرمائے اس میں تبدیلی ہے ہی نہیں، حق ہے، اس کے مطابق چلا جائے وہی نتائج آئیں گے۔ اور قرآن کریم نے نتائج بیان فرما دیے ہیں، ہم نتائج پڑھتے ہیں، پھر انہیں سابقہ اپنی جو ہستیاں بزرگ گزر چکی ہیں، اسی طرح جاتے جاتے خیر القرون تک جاتے ہیں، ان کا اطلاق ہم وہاں تک رکھتے ہیں، اپنی ذات کو بیچ میں سے نکالتے ہیں۔ اب جب بات آتی ہے پیمانے کی، وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا، ایک بات یہ آ گئی۔ پھر دوسری طرف جو بات آتی ہے وہ ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، کس کا ماننا، کس کی اطاعت؟ جو کثرت جو ہے، اکثریت جو ہے دنیا کی، وہ جس راہ کو کہہ رہی۔ ایک طرف یہ بات آ گئی جس میں سچائی ہے اور اس کا پیمانہ انصاف، کہ وہ انصاف پر پوری ہوگی، اور جو شے انصاف پر پوری ہوگی لا مبدل لکلمات، اسے کوئی ہلا نہیں سکتا، اس سے ہٹ کر جو بھی عمل ہوگا وہ نقصان دے گا، فائدہ نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ اب ہم جو کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر ہم یہ کریں گے تو ہم نقصان اٹھائیں گے، فساد بھی ہوگا، نفاق بھی ہوگا، نقصان ہر پہلو سے آئے گا، اور دنیا کی جو کمی بیشی ہے یہ تو پھر وقتی اور لمحاتی ہے۔ لیکن یہ جو راہ ہم دنیا میں یہ انداز فکر اختیار کریں گے، اس کا نتیجہ صرف یہیں بات ختم نہیں ہوگی، بات جائے گی آخرت۔
تو جو بنیاد ہے نا جی ایمانیات، جہاں جو حصہ بیان فرمایا گیا اس کے اثرات دنیا کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، بنیاد ہے وحدانیت باری تعالیٰ۔ جب اللہ جل شانہ کے وحدہ لا شریک پر ایمان مضبوط ہوگا تو در در کے سجدے چھوٹ جائیں گے، مخلوق سے مفادات جو منسوب کیے جاتے ہیں اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن ضروری ہے کہ وحدانیت باری تعالیٰ پر پختہ ایمان ہو۔ اسی طرح یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں، جب ایمان بالآخرت مضبوط ہوگا، قیامت اور حساب کتاب کی بات آئے گی، تو میں آپ کے چہروں کو دیکھ کر سچ یا جھوٹ کا تعین نہیں کروں گا، میں اپنے اس پیش ہونے کو جو اس کے حضور پیش ہونا ہے، جو اپنے کیے کا حساب دینا ہے، جو اپنے ایک ایک عمل اور اس کی دی گئی ایک ایک طاقت سے جو جنبش لی ہے اس کا حساب جا کر دینا، تو پھر میں اپنے اس حساب کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے بات کروں گا۔ اب دیکھیں، یضلوک عن سبیل اللہ، گمراہ، یضلوک، یہ کیا کرے گا؟ یہ گمراہ کر، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے۔ ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، فرمایا وہ محض خیالات کی پیروی کرتے ہیں اور وہ محض قیاسی باتیں ہیں۔ جب یہ اصول ہٹا دیا جائے، حق اور باطل، اور حق پر جب بات نہ آئے اور باطل پر چلی جائے، پھر وہاں کیا ہے؟ فرمایا الا ظن، سوائے جو ان کے محض خیالات ہیں اس کے علاوہ پھر کوئی چیز نہیں رہتی، الا یخرصون، ایک قیاسی باتیں ہیں۔ جب قلب اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر اس میں شیطان اپنی سونڈ ڈالتا ہے، اس میں وساوس ڈالتا ہے، شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے اور ان کو بڑھانے کا سبب کرتا ہے۔ لیکن فیصلہ جو کر رہا ہے، یا جس نے اپنے قلب کو اس کے آنے کے لیے اتنا گندا کیا کہ وہاں شیطان کی دسترس ہو، فیصلہ اس کا ہے۔ غلطی کا جو اختیار اللہ نے غلط اور صحیح کا دیا ہے وہ اس نے خود اختیار کیا، اسے مزید دھکیلنے کا سبب، رغبت کا سبب، دھیان لگانے کا سبب شیطان بنتا چلا گیا اور وہ شیطنت میں ڈوبتا چلا گیا۔ یہ بات میں کر رہا ہوں غافل قلب کی، اور جہاں ہے کفر، جہاں ہے شرک، وہاں پھر کیا ہوگا؟ وہاں تو پھر شیطان کا بسیرا ہوگا نا۔ تو نفس امارہ کی جب بات آتی ہے معزز سامعین کرام، حق سے جتنی دوری ہے وہ امارہ کے معنوں میں جائے گی، اسے تقویت دے گی، اس میں جو پھیلا ہوا ہے وہ اس کا بڑھے گا۔ تو اس سے نکلنا جو ہے، قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ اللہ کی یاد یہ ایسی بنیاد ہے کہ لفظ اللہ اس میں ذات ہے، باقی جتنے اسماء ہیں وہ صفات باری تعالیٰ ہیں، واحد لفظ اللہ ذاتی نہیں۔ اور جب اس کی یاد، اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سودے کرتے ہیں، عبادات کے افزانے سودا ہوتا ہے، ایک معاوضہ ہوتا ہے، ہم عبادت کو سمجھتے ہیں۔ اسے بندگی کے پہلوؤں سے اختیار کیا جائے، خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے، خالص اس کی خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ اور جب ذکر پر بات آتی ہے، کیفیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات آتی ہے، اس کی رضا سے اس کے قرب کو جانے کو کیوں نہ کوئی سوچے، اور پھر ہم سودے کریں۔ تو غافل کون ہوتا ہے؟ جو غافل نہیں تھا، یعنی
جو موضوع میں کر رہا ہوں آمنو پر، ایمان کے حامل حصوں کو بیان کر رہا ہوں۔ عمل صالح سے دور ہو گئے غفلت کے سبب، جتنی غفلت ہوئی اتنا شیطان کا بھی ساتھ دخل ہوا اور وہ نفس امارہ کہلانا شروع ہوا۔ تو معزز سامعین کرام، جب کوئی ایک حصہ بیان فرمایا جاتا ہے، جیسے کہہ دیا جائے کہ دن ہے، اس سے مراد ہے کہ رات نہیں ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ رات نہیں ہے۔ اور جب ہم یہ کہیں کہ محض خیالات یا قیاسی بات، اپنے قیاس، خواہشات، نفسانی خواہشات اور نفس کو ہم امارہ کی طرف لے جائیں، جہاں شیطان کا بسیرا ہونا شروع ہو جائے، تو وہ خیالات کیسے ہوں گے اور وہ قیاس آرائیاں کیسی ہوں گی؟ اور ہمیں قرآن کریم کیا بیان فرما رہا ہے؟ سچ اور انصاف۔ سمجھ آئی کہ سچ اور انصاف کی ضد پر یہ خیالات اور قیاسی باتیں جو ہیں یہ مقابل چلی گئی۔ اب اگر آپ اپنے روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں، کس رشتے میں شک نہیں رہا؟ کتنی تکلیف کی بات ہے۔ والدین کو اولاد مشکوک دیکھ رہی ہے، والدین اولاد کو مشکوک دیکھ رہے ہیں، بہن بھائیوں میں شک ہے، بات عزیز داری سے اور بگڑتے بگڑتے اور قریب آ گئی۔ تو میں جہاں بیٹھا ہوں، اللہ مجھے ہدایت پر رکھے، تو لوگ اپنی سوچیں، بیان، باتیں، تکالیف میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں، امانت ہوتی ہے ان کی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ کبھی اس امانت میں خیانت نہ ہو، لیکن ایک معاشرے کی روش کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو جب معاشرے کی روش پر بات آئے گی تو معاشرہ کون ہے بھائی؟ آپ ہیں، میں ہوں، یا ناظرین، اور معاشرہ کون؟ کس کو کہیں؟ ایک لحظے کو سوچیں نا، کیا بھائی بھائی پر اعتبار کر رہا ہے؟ کیا دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اولاد کو والدین پر پورا اعتماد ہے؟ والدین کو اولاد پر پورا اعتماد، میاں بیوی کیسا رشتہ ہے کہ جوڑے اللہ نے بنائے، میاں بیوی پر یقین نہیں اور بیوی کو میاں پر یقین، کیا ہے بھائی؟ یہ کیا سبب ہے؟ اس کیفیت کا حامل ایک ایک فرد اور اس فرد سے مل کر معاشرہ اور اسی معاشرے پر بنتے پھر ملک بنا۔ سوچیں تو صحیح، ہم اس سارے میں جو اپنا کردار، اپنا حصہ ہے، وہ کیا ڈال رہے ہیں؟ کیا سبب ہے؟ سبب یہ ہے اَن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ سبب ہے۔ یہ جو اپنے خیالات، اپنی پسند، اپنی نفسانی خواہشات، اپنی کیا سرائیاں، اور قرآن کریم کیا بیان فرماتا ہے؟ غیبت نہ کرو بھائی، بہتان نہ لگاؤ۔ غیبت کرتے ہو، بہتان لگاتے ہو، ایسا ہے اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، پسند کرو گے وہ گوشت کھانا؟ اب جب غیبت پر بات آتی ہے معزز سامعین کرام، بہتان ہوتا ہے جو وہ غلطی نہ ہو اور اس بندے کو منسوب کی جا رہی ہوگی یہ غلطی، وہ بہتان ہوتا ہے۔ غیبت اس کی غلطی ہے بھی تو اس کے پیٹھ پیچھے جو بات کر رہے وہ غیبت کے معنوں میں آتی ہے۔ تو ہاں دیکھیں نا جی، مجھے یقین مانے میں حیران ہوں، کسی محفل سے کوئی اٹھتا ہے اور جو پیچھے چار لوگ بیٹھے ہیں اسی کو زیر بحث لے آتے ہیں۔ دیکھیں نا جی اپنے درمیان، اپنی محفل میں، اپنی گفتگو میں دیکھیں نا کیا ہے یہ۔ اور اگر ہمارے اندر یہ سارا کچھ ہے تو پھر کیسے نہ اسے کہا جائے کہ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ کے تحت نہیں آئے گا۔ اور رب کائنات فرماتا ہے، اس نے عطا فرمایا صدقم وعدلا لا مبدل لکلمات، کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اسی لیے تو ہماری نہ عہد پورے ہیں، نہ کوئی کسی پہلو سے ہمارا جو مستقل مزاجی ہے وہ اس میں کوئی مضبوطی ہے، کھڑے ہیں، صبح اور ہیں، دن کو اور ہیں، شام کو اور ہیں۔
تو بھگت بھی رہے، اطمینان نہیں ہے۔ جس کے پاس دنیا کا سارا کچھ ہے روتا ہے، دعائیاں مارتا ہے، اب میاں کیا ہے، ہر شے ہے تیرے پاس، کہتا ہے سکھ نہیں ہے، میں بڑی تکلیف میں ہوں، مجھے انزائٹی ہو گئی ہے۔ بھائی انزائٹی کیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں، رونے کو دل کرتا ہے، کوئی پتہ نہیں، میں ہلاک ہونے کو دل کرتا ہے، بلاتا نہ کوئی دل کرتا کوئی بلائے مجھے، یا میں کسی کے پاس کیا سبب؟ تو معزز سامعین کرام، عزیزان من، جہاں جہاں جتنا اطلاق درست ہوگا اتنا استفادہ ہوگا، اور جہاں جہاں کمی بیشی ہوگی اتنا نقصان ہوگا۔ یہ اکائی معاشرہ بھی اور یہ اکائی ممالک کی شمار میں داخل، اس اکائی پر جو اطلاق ہوگا اسی طرح کے نتائج پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ کی راہ میں موت آئے تو بندے مومن کے لیے تو ایک معراج، تو جان آفرین کے سپرد کر دی جائے اس کے نام پر، تو یہ تو بندے مومن کی کامیابی ہے۔ اور ہم کہاں اس تقسیم جو اس نے فرما دیا نوالے پر لڑ رہے ہیں اور جکڑ رہے ہیں۔ آپ یقین مانیں کسی کو سمجھایا جائے تو وہ کہتا ہے میری بے عزتی ہو گئی۔ یار کوئی عزت کے پیمانے ہیں، کوئی احساس ذمہ داری ہے، کوئی رشتوں کا تقدس ہے، کیا یہ سارے پہلو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگے؟ یا یہ قرآن کریم کیاسی پہلو پر آپ بیان فرما رہے ہیں، اپنی کیا سرائیوں پر انحصار کرو گے؟ یہ اتنا نفس بڑھ چکا ہے، خواہشات بڑھ چکی ہیں، آپ کسی کو تصحیح کے لیے کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے۔ اور جو اعمال ہوتے ہیں نا معزز سامعین کرام، اس پر نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ غفور الرحیم ہے، ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ خشکی اتری پر جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں قرآن کریم فرماتا ہے تو اس کا سبب تمہارا کردار ہے۔ پانی زندگی کا سبب ہے، حیات میں ایک بنیادی اکائی یہ نمی ہے، یہ پانی ہے، رحمت ہے اللہ کی، اور اسی کی انعطاف، اسی میں جب زیادتی آ جاتی ہے معزز سامعین کرام تو کیا یہ سیلاب کی صورت نہیں بنتی؟ ایک غلطی اور گناہ میں نے کیا، ایک حصہ وہ گرفت کا، ایک جو تعفن پیدا ہوا اور میرے گناہ جو اس مخلوق پر تباہی کا سبب بنے، یہ دوسرا حساب ہوگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ دوسرا حساب پہلے سے سخت ہو جائے گا۔ کتنے لوگ غرق ہوئے، کتنے لوگوں کا نقصان ہوا۔ تو یہی کیفیت، اور ہم اپنی انتظام اور یا منتظم کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک شوشہ چاہیے۔ پہلے کراچی ہمارا حصہ ہے، ہماری ہمدردیاں ہم ہی ہیں۔ کون ہے بھائی؟ میرے کتنے عزیز ہیں جو کراچی میں رہتے ہیں؟ کون ہے جو کہے کہ اس کے جاننے والے عزیز دوست کراچی میں رہتے ہیں؟ ہم ہیں کراچی۔ لیکن کیا کراچی کو زیر بحث لا کر یہ باقی ملک کسی کا نہیں لگتا کچھ؟ اور اللہ معاف فرمائے، یہ جو اس ہمارے علاقے میں اس ہفتے سے جتنی بارش ہوئی ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ مزید نیچے جو ہمارے ایریاز ہیں ان میں بارش ہو، کہ یہاں پر اس کا اتنا نقصان ہوا ہے، اور یہی اگر نیچے اتنی بارش ہوگی تو اتنا بڑا سیلاب کا سبب بنے گی کہ ہم بھول جائیں گے کہ اس سے پہلے اتنا بڑا سیلاب کب آیا تھا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ کی مخلوق ہے، یہ مکلف مخلوق تو ہم یہ کر رہے ہیں، تو باقی چرند پرند بھی تو اسی کی مخلوق ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو گزار بیٹھے ہیں اس کی خالص معافی اس کے حضور طلب کریں،
وہ اخلاص سبب ہوگا آئندہ آنے والی جو معاملات ہیں ان میں صحیح چناؤ کا، انصاف کا، عمل صالح کا۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ کریم امت مسلمہ رحم فرمائے اور مخلوق خدا کو ایمان سے آشنا فرمائے، وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اور جو بام نفاق ڈالا جا رہا ہے اور پوری شدت سے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں فساد پیدا ہو، اللہ اس سے بھی محفوظ رکھے، اور ہمارے نظام کو اتنا مضبوط اور اتنی تقویت نصیب ہو کہ ان خرابیوں کا یہ وقت سے پہلے سدباب کر سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔